خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن اس وقت میں ہم پر اپنا بڑا احسان فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں سے اور فضول گفتگو سے اور وہ ماحول جو اللہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اللہ نے اس ماحول سے بچایا اور اس ماحول میں لا کے بٹھایا جہاں فرشتوں کی آمد جامد کا سلسلہ جاری ہے. اور اس ماحول کی برکات یہ ہے کہ آنے والا سننے کی نیت سے نہ آوے، آنے والا گزرتا ہوا دیکھ کے جاوے، اس سے بھی اللہ اپنے فضل سے خالی بھی رکھتے ہیں. اور جو کسی کو بلانے کے لیے اللہ اس کے لیے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. تو جہاں انسان کو فائدہ نظر آئے اور جہاں انسان کو فائدہ ملے وہاں جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، روپیہ پیسہ بھی لگاتا ہے اور بعض مرتبہ عزت کو بھی دور پہ لگا دیتا ہے. اور یہ جو کمائی ہے یہ اللہ نے آنکھ کے پردے کے پیچھے چھپا رکھی ہے.
اس نے ظاہر ہونا ہی نہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلنا ہی نہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نتیجہ تو آخرت میں نکلے گا۔ دنیا کے اندر جھلک دکھائیں گے امن میں، سکون میں، خاتمہ ایمان پر اور اولاد کی فرما برداری میں، تھوڑے کو شکر ادا کرنے میں، صبر کرنے میں، اور گلی مسی روکھی سکی کھا کر شکر ادا کرنے میں، اور راحت میں، سکون میں۔ اللہ اس بندے کو بغیر بجلی کے، بغیر پنکھے کے اللہ سے اطمینان فرمائیں گے تو اس کا من چاہے گا کہ بھائی جہاں آگے جا رہا ہوں وہاں مجھے یہاں سے زیادہ بھی اطمینان ملے گا۔ ورنہ جو اپنے متاثر ماحول کو جس نے پیدا کیا، بنایا، پیسے سے، مال سے، اولاد سے، تعلقات سے، اثر و رسوخ سے، یقین جانو گندم کی گولیاں کھا کے اس ماحول کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا اور لٹک لٹک کر پنکھوں سے لہروں میں گر گر کر مرنے کی کوشش کر رہا، لیکن اس ماحول سے جان نہیں چھوڑ رہی۔ کیوں؟ زاد الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ تیرے ہاتھوں کا کیا تھا، ہم تو تجھے سمجھا رہے تھے نکل جا نہ کر، پھر ہم تجھے ایسا پھنسانے کے تو نکلنا چاہے گا تب بھی نہیں نکل سکے گا۔ آج یہ ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ خندقیں گڑے اپنے ہاتھوں سے کھودی اور اس کے اندر اب گرنا گر رہے ہیں، کہ میں نہ گر، مجھے بچا لو بچا لو بچا لو۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، گڑے کھودے جا رہے تھے، اس وقت الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کچھ سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے بڑی بڑی باتیں کر کے، منہ کھول کھول کے، چبڑ چبڑ لگا کے، کافروں کو جا کر تبلیغ کرو، کافروں کو جا کر تبلیغ کرو۔ تمہاری بیوی کا کیا بنتا ہے، تمہارے بچوں کا کیا بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اب تیرا کیا بنے گا؟ ایسا بول مت بولیو کہ بھائی اس کا بھوگت دنیا کے اندر اذیتوں کے ساتھ بھگتنا پڑے۔ میرے تو آپ کو سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ جدت آ گئی اور ترقی آ گئی، پھٹی پینٹیں پہننے لگ گئے، ٹوٹے جوتے پہننے لگ گئے، کانوں کے اندر بالیاں پہننے لگ گئے، اور تو جیسے شکلیں بنانے لگ گئے۔